اسرائیل پر حماس کے حملے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ فل تفصیل سے بتاؤں گا، ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اسرائیل فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی جانب سے گزشتہ ہفتے کیے گئے حملے کو اپنا 9/11 قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس کارروائی کے ماسٹر مائنڈ اور فلسطینی عسکری لیڈر محمد زیف نے اس طوفان الاقصی کا نام دیا ہے۔ محمد زیف اسرائیل کے مطلوب ترین شخص میں ہیں۔ ہفتے کو جب جنوبی اسرائیل میں حماس نے حملے کا آغاز کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آڈیو پیغام میں کہا تھا کہ یہ کارروائی یروشلم میں مسجد اقصی پر اسرائیل کے چھاپوں کا انتظام ہے۔ خبر رساں اداروں روئٹرز کے مطابق حماس کے ایک قریبی ذریعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ مئی 2021 کی بات ہے، جب مسجد اقصی پر اسرائیل کے چھاپوں کے بعد محمد زیف نے ایک بڑی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسرائیل فورسز کے الاقصی مسجد پر حلہ بولنے، عبادت گزاروں سے مار پیٹ، عمر رسیدوں اور نوجوانوں کو گھسیٹ کر مسجد سے باہر نکالنے جیسے مناظر نے غم و غصے کو ہوا دی تھی۔ مسجد میں اسرائیل کی در اندازی کے اس واقعے کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 روز تک شدید جھڑپیں جاری رہیں۔ ان جھڑپوں کے 2 برس بعد ہفتے کو ہونے والے حملے کو 1973 کے عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی بریچ قرار دیا جا رہا ہے۔ محمد زیف حماس کے عسکری ونگ عزل الدین قسام بریگیڈ کے سربراہ ہیں، جو اسرائیل کے متعدد قاتلانہ حملوں میں محفوظ رہے ہیں۔ ان پر حالیہ قاتلانہ حملہ 2021 میں ہوا تھا۔ محمد زیف بہت کم پیغامات جاری کرتے ہیں اور آج تک وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہفتے کو حماس کی ٹی وی چینل نے محمد زیف کے خطاب کا اعلان کیا تو فلسطینیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس اعلان کے بعد محمد زیف کی ایک آڈیو ریکارڈنگ چلائی گئی جس میں انہوں نے کہا، "آج الاقصی اور ہمارے لوگوں کا غیظ و غضب قابو ہو چکا ہے۔ اے میرے مجاہدوں، آج تمہارا دن ہے۔ تم مجرموں کو سبق سکھا دو کہ ان کا خاتمہ قریب ہے۔" حماس کے عسکری ونگ کو کامیابی سے چلانے کی وجہ سے انہیں فلسطینیوں میں ایک ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ حماس کے قریبی ذریعے کا کہنا ہے کہ محمد زیف ہمیشہ ویڈیوز میں نقاب پوش ہوتے ہیں یا صرف ان کا سایہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ کوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بھی استعمال نہیں کرتے۔ ذریعے کے بقول زیف ناقابل رسائی ہیں۔ وہ نظروں سے اوجھل شخص ہیں۔ زیف کی صرف 3 تصویریں ہی دستیاب ہیں۔ ایک اس کی 20 سال تک کی عمر کی تصویر ہے، جبکہ ایک تصویر میں انہوں نے ماسک پہن رکھا ہے۔ تیسری تصویر میں ان کا سایہ ہی نہیں آ رہا اور یہ تصویر اکثر ان کے آڈیو ٹیپ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ محمد زیف غزہ میں حماس کی بنائی گئی سرنگوں میں کہیں مقیم ہیں، لیکن ان کا ٹھیک ٹھکانہ پتہ نہیں۔ اسرائیل کے سیکیورٹی ذریعے کا کہنا ہے، محمد زیف حماس کے حالیہ حملے کی منصوبہ بندی اور اس کے عملی پہلوؤں میں براہ راست ملوث ہیں۔ 2 دماغ ایک ماسٹر مائنڈ۔ حماس کی قریبی ذریعے کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے منصوبہ بندی کے پیچھے 2 دماغ کام کر رہے تھے، لیکن ماسٹر مائنڈ ایک تھا۔ قسام بریگیڈ کے سربراہ کے طور پر محمد زیف اور غزہ میں حماس کے سربراہ یحییٰ سنواری نے مل کر اس منصوبے پر کام کیا، لیکن یہ واضح ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ اس کارروائی کی منصوبہ بندی کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ اس کی تفصیلات سے حماس کے چند رہنما ہی واقف تھے۔ حماس پر نظر رکھنے والے علاقائی ذریعے کا کہنا ہے، اس کارروائی میں بہت سی باتیں تو کھلے راز کی طرح ہیں، جیسا کہ ایران اسرائیل کا کھلا دشمن ہے اور حماس کو کسی بڑی کارروائی کے لیے ترتیب اور وسائل فراہم کر رہا ہے، لیکن کسی بڑے آپریشن کی
تیاری کن مراحل میں ہے اور یہ کسی وقت ہوگا۔ اس بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ تہران اسرائیل پر حملہ میں ملوث نہیں۔ اسی طرح امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران اگرچہ حماس کا مددگار رہا ہے لیکن اسرائیل پر حملے میں تہران کے ملوث ہونے کے براہ راست شواہد دستیاب نہیں ہیں اور اس کی ساری توجہ غزہ کی معاشی ترقی پر ہے، لیکن غزہ میں وہ اپنی قوت جمع کر رہا تھا۔ حماس کے قریبی ذریعے کا کہنا ہے کہ جس دور میں اسرائیل غزہ میں کام کرنے والوں کو معاشی مراعات دے رہا تھا، اسی دور میں حماس اسرائیل فوج کی نظروں کے سامنے اپنے محمد زیف نے منصوبے کی تیاری کے دوران اسرائیل کو فریب دینے کے لیے بہت متعدد اور طویل عرصے تک کوششیں کیں اور اسرائیل کو یہ تاثر دینے میں کامیاب رہے کہ حماس اب اس کے ساتھ کسی براہ راست تصادم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ حماس کے بیرونی تعلقات کے سربراہ علی برکا کا کہنا ہے، ہم 2 سال سے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ اپنے ایک حالیہ ریکارڈ بیان میں محمد زیف نے پر اعتماد انداز میں کہا کہ حماس نے اسرائیل کو کئی بار خبردار کیا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف جرائم سے باز آ جائے، قیدیوں کو رہا کر دے۔ ان کے بقول فلسطینی قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور اسرائیل مسلسل فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ گزشتہ 1 سال کے دوران مغربی کنارے میں شدید بدامنی رہی ہے۔ 100 کلومیٹر لمبا اور 50 کلومیٹر چوڑا یہ علاقہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کا محور رہا ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد مغربی کنارے پر قبضہ کیا تھا۔ زیف کا کہنا ہے کہ حماس نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا تھا کہ وہ قابضین کے جرائم کو ختم کرے، لیکن اسرائیل کی استعمال انگیزی جاری رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس نے ماضی میں اسرائیل سے انسانی بنیادوں پر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ محمد زیف کے مطابق اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں اور ہٹ درمی سے حاصل امریکی اور مغربی حمایت اور اس معاملے پر دنیا کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا کہ اب اس سب کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ نظروں سے اوجھل محمد زیف کا اصل نام محمد مصری ہے۔ 1965 میں خان یونس کے پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے جو 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے 1987 میں فلسطینیوں کی دوسری مزاحمت یا انتفاضہ کے دوران حماس کی تشکیل کے بعد اس میں شمولیت اختیار کی اور تبھی محمد زیف کا نام اختیار کیا۔ حماس کے ذریعے کے مطابق محمد زیف 1999 میں اسرائیل کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور 16 ماہ تک قید میں رہے۔ حماس میں زیف نے تیزی سے ترقی کی۔ انہوں نے غزہ میں سرنگوں کا جال بچھایا اور بم بنانے کی مہارت بھی حاصل کی۔ گزشتہ دہائیوں کے دوران وہ اسرائیل کو مطلوب ترین افراد کی فہرست میں شامل ہوئے۔ اسرائیل انہیں خود کش دھماکوں میں اپنے درجنوں شہریوں کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیتا تھا۔ زیف کے لیے روپوش رہنا زندگی اور موت کا سوال ہے۔ حماس کے ذریعے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے قاتلانہ حملوں میں زیف ایک آنکھ اور ایک ٹانگ سے مرہون ہو چکے ہیں۔ سال 2014 میں اسرائیل کے ایک حملے میں محمد زیف کی بیوی، 7 ماہ کا بیٹا اور 3 برس کی بیٹی ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطینی ذریعے کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حماس کے حملے کے بعد غزہ میں رات کے حملے میں جن مقامات کو نشانہ بنایا ان میں محمد زیف کے والد کا گھر بھی شامل ہے۔ ذریعے کے مطابق زیف کے والد، بھائی اور دیگر رشتہ داروں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں۔